ہماری سیاسی تاریخ ہی نہیں، فلمی تاریخ بھی حیران کن بلکہ محیر العقول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شوبز کے بعض گلیمرس چہروں کے پیچھے جھانک کر دیکھیں تو شرمندگی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ باہر کیف روشنیوں کی دنیا میں اکثر آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ فلمی دنیا سے جڑے چند حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں جو در حقیقت تاریخ کا حصہ ہیں، جن کے تذکرے سے مراد کسی کی دل آزاری یا کردار کشی نہیں بلکہ معلومات کی فراہمی ہے۔ برِ صغیر کی نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز آج بھی گونجتی ہے تو روح میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ قدرت نے نور جہاں کو منفرد اور بے مثال آواز سے نواز رکھا تھا جو سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ ابتدا میں نور جہاں نے متحدہ ہندوستان کی فلموں میں گانا شروع کیا اور جلد ہی گانے کے ساتھ ساتھ اپنے جاذب نظر خد و خال اور سراپے کی بدولت اداکاری بھی شروع کر دی۔ اس زمانے میں سید شوکت حسین رضوی بھی ہندوستان کی فلمی دنیا سے وابستہ تھے، جنہوں نے نور جہاں کو آسمان فلم کا ایک روشن ستارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں نور جہاں سے شادی کر لی۔ قیام پاکستان کے بعد شوکت حسین رضوی شاہ نور اسٹوڈیوز کے مالک بن گئے۔ نور جہاں نے حسب معمول فلموں میں اداکاری اور گلوکاری جاری رکھی۔ حسین صورت اور دل فریب اداؤں کی حامل نور جہاں کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ خوبرو نوجوانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ دل پھینک عاشق کی طرح نور جہاں بھی خوبصورت چہروں کے سامنے اپنا دل خار دیتی تھی۔ سید شوکت حسین رضوی نے اپنی ایک کتاب میں اپنی سابقہ بیوی نور جہاں کی اس کمزوری کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے معروف کرکٹر نذر محمد کے ساتھ نور جہاں کی ایک خفیہ اور خاص ملاقات پر پردہ اٹھایا، جو آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جن دنوں کرکٹر نذر محمد اپنے کیریئر کے عروج پر تھے، نور جہاں نے انہیں کسی نہ کسی طرح پھانس لیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، اس کی مہک اس کا بانڈا پھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ نور جہاں اور نذر محمد کے مراسم کا کسی نہ کسی طرح سید شوکت حسین رضوی کو علم ہو گیا۔ شوکت حسین رضوی پہلے ہی بیوی کی اس عادت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اس نے اپنے ملازمین کو نور جہاں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے کا حکم دے رکھا تھا اور کسی بھی مشکوک بات سے انہیں فوری آگاہ کرنے کی تنبیہ بھی کر رکھی تھی۔ ایک روز نور جہاں اور نذر محمد نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملاقات کا پروگرام بنایا اور وصل کے یہ لمحات اسلامیہ پارک سمن آباد میں واقع ایک مکان پر گزارنا طے پایا۔ جب نور جہاں کا ڈرائیور امیر حسن اسے طے شدہ مقام پر چھوڑ کر آیا تو اس نے سعادت مند بچے کی طرح اس کے بارے میں فوری شوکت حسین رضوی کو آگاہ کیا، جو نور جہاں اور نذر محمد کے تعلقات کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھے اور بلکہ بدنام ہو چکے تھے، اور اس سلسلے میں وہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اطلاع ملتے ہی شوکت حسین رضوی شاہ نور اسٹوڈیوز کے چوکیداروں اور ملازمین سے 2 گاڑیاں بھر کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں نور جہاں اور نذر محمد راز و نیاز کی باتوں میں مشغول تھے۔ یہ ایک بوڑھے شخص کا گھر تھا جو تعویذ گنڈے کا کام بھی کرتا تھا، اس کے علاوہ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنی دوائیاں بھی بیچتا تھا۔ رضوی کے آدمیوں نے مکان کو گھیرے میں لے کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے بوڑھے شخص نے آواز دی، کون ہے؟ جواب میں شوکت رضوی نے پوچھا، کیا نور جہاں اندر ہے؟ بوڑھے نے نہایت ہوشیاری سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، یہاں کوئی نور جہاں نہیں رہتی۔ اتنی دیر میں بوڑھا گھر کا دروازہ کھول چکا تھا۔ رضوی اس کے جواب پر بری طرح تلملا رہا تھا۔ اس نے نہایت غصیلے انداز میں بوڑھے کی جانب دیکھا اور اسے ایک طرف دھکیلتے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی تقلید میں اس کی فوج بھی اندر گھس آئی۔ بوڑھے نے ان کے اس عمل پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ رضوی اور اس کے آدمی سیڑھیاں پھلانگتے اوپری منزل پر واقع اس کمرے کی جانب بڑھنے لگے جہاں نور جہاں اور نذر محمد وصل کے لمحات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک
شور و غوغا سن کر دونوں چوکنے ہو گئے۔ اسی اثنا میں رضوی اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں دونوں ایک بستر پر دراز تھے۔ شوکت حسین رضوی اس وقت نہتا تھا، اس کے بقول اگر اس وقت اس کے پاس بندوق ہوتی تو وہ دونوں کو موقع پر خون میں نہلا چکا ہوتا۔ نذر محمد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جان بچانے کے لیے زمین سے 25 فٹ بلندی پر واقع کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ وہ بازو کے بل زمین پر گرا اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کے کرکٹ کیریئر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس اچانک پکڑے جانے پر نور جہاں نے چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شوکت حسین رضوی کے مطابق وہ اس قسم کے ڈرامے کرنے کی ماہر تھے۔ نور جہاں روتے ہوئے دہائی دینے لگی کہ اس کا شوہر ظالم ہے، وہ خود اسے دوسرے مردوں کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے۔ نور جہاں نے ایسا غل غپاڑا کیا کہ ارد گرد کے گھروں کے لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ آئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں 200 سے زائد لوگ جمع ہو گئے۔ اس دوران نذر محمد زمین پر بے ہوش پڑا رہا۔ نور جہاں کے ڈرامے کے باعث رضوی اور اس کے آدمیوں کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اسی اثنا میں کرسنٹ فلمز کے میاں احسان بھی وہاں پہنچ گئے اور نور جہاں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یوں موقع پر حالات نارمل ہو گئے۔ نذر محمد کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی کرکٹ کا بلہ نہ تھام سکے۔